مسلم شریف میں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا تو قلنا لمن، ہم نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے یہ خیر خواہی ہے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین لمن ولعامتہم، فرمایا یہ دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے بھی، اللہ کی کتاب کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، اور مسلم حکمرانوں کے لیے بھی، اور عامت المسلمین کے لیے بھی، عامت المسلمین کے لیے۔ میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں کہ اللہ کے لیے نصیحت کیا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا کیا معنی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے لیے نصیحت کی کیا تشریح ہے، حکمرانوں کے لیے نصیحت کے کیا معنی ہے، اور اسی طرح عامت المسلمین کے لیے نصیحت کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نصیحت کا معنی خلوص کے ہے، کسی کے ساتھ مخلص ہو جانا، خالص ہو جانا، رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کام پہ جت جانا، لگ جانا۔ خالص شہد کو بھی ناصح کہتے ہیں، بالکل کلیئر، شفاف، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو اخلاص کے ساتھ ہو اس کو نصیحت کہتے ہیں، اور یہی خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ چاہنے سے مراد یہاں الدین النصیحہ، لیکن دین سراسر نصیحت ہے۔ اللہ کے لیے نصیحت کہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات پر ایمان لائیں، جس طرح اس کی ذات ہے اس طرح اور کسی کی ذات نہیں ہے، جس طرح اس کی صفات ہے وہ صفات کسی اور میں بدرجہ اتم اس طرح نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ، اللہ کی صفات پہ ایمان لانا، اس کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، جاننا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے احکامات کی اطاعت کرنا، اور اخلاص نیت کے ساتھ تمام جتنے بھی عبادات کے امور ہیں یا خیر خواہی کے کام ہیں، اوامر ہیں یا نواہی ہیں، جو کرنے کے حکم آئے ہیں ان کو کرنا، جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ رب تعالیٰ کے لیے خیر خواہی ہے۔ اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، قرآن کریم پر سب سے پہلے تو ایمان لانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس بات کی تصدیق کرنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ یہ 30 پاروں کی کتاب، 114 سورتوں کا مجموعہ منزل من اللہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کا نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا، ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا،
حت المقور، اس پر عمل کی کوشش کرنا، اس کو اپنا دستور العمل بنا لینا، اس کو اپنا قانون اور حرف آخر سمجھ لینا کہ جو حکم آ گیا ہے وہ مجھ پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنا، اس کی آیات میں غور و خوض سے کام لینا، یہ نصیحت ہے اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے نصیحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر صدق کے دل سے ایمان لے آنا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لے، نبوت کو حتمی اور آخری تسلیم کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر حال میں فرض ہے۔ جو جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہم تک پہنچائے ہیں ان کو کرنے کی کوشش میں لگ جانا، اور جن جن باتوں سے منع فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ نصیحت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان حکمرانوں کے لیے نصیحت کیا ہے کہ جب تک وہ اللہ کی شریعت پر عمل کریں، جب تک وہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول پر رہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کو حق بات کی تلقین کرتے رہنا، ان کی اطاعت میں رہنا، بغاوت نہ کرنا، اگرچہ بعض تم پر ظلم بھی کریں پھر بھی اطاعت میں رہنا، نصیحت کرتے رہنا، بتاتے رہنا، ان کی بد اخلاقی اور ظلم پر بھی صبر کر لینا، یہ نصیحت کا معاملہ ہے ائمۃ المسلمین کے لیے۔ اور عامۃ المومنین مسلمین کے لیے نصیحت کیا ہے؟ ان میں علماء ہیں جو عوام میں خواص، ان کی بات کو غور سے سننا، کتاب و سنت کے مطابق وہ جو مسئلہ بتائیں اس پر عمل کرنا، ان کی عزت کرنا، اور اگر وہ کہیں کتاب و سنت سے ہٹ رہے ہوں اور آپ کے علم میں بھی یہ بات ہو تو خیرخواہی کے ساتھ ان کو بتا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت، عام مسلمانوں کے لیے نصیحت، ان کی اصلاح کے لیے جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنا، ان کو ان کی خیر اور بھلائی کے لیے کوشاں رہنا، اچھی باتوں کی نصیحت کرنا، اور ان کو فائدہ جہاں ہو رہا ہو اس کی دلالت کرنا، اور جہاں سے نقصان کا اندیشہ ہو وہاں سے ان کو بچانا، تکلیف دہ چیزوں کو ان سے دور کر دینا، نفع بخش چیزوں کو ان کے قریب لانا، ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی اور خیر والا معاملہ کرنا۔ آج زیادہ بات اس پر ہوگی کہ عامۃ المسلمین کے لیے جو خیر خواہی کا کہا گیا ہے، بات شروع کی تھی میں نے کہ ہر بندہ پریشان ہے، حالات کے ہاتھوں تنگ ہے، مجبور ہو چکا ہے، بالخصوص غریب لوگ اور سفید پوش لوگ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اب تو امیر بھی جو ہے نا وہ بھی پریشان ہونا شروع ہو گیا، تو یہ بات بھی کوئی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں مبالغہ کر رہا ہوں۔ کافی خبریں ملتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پر رحم فرما دے۔ اس لیے
یہ وقت ایسا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے، ایک دوسرے کو مربوط کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انتہا درجے کی خیر خواہی۔ وہ کیسے ہوگی؟ آگے باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مومن مسلمان کے لیے نصیحت والا اور خیرخواہی والا معاملہ کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ یہ تجارت بھی کرتے تھے، کوئی چیز لین دین بھی کرتے تھے، تو بعض اوقات یہ کسی سے کوئی خریداری کا معاملہ کرتے تو کہتے جو میں نے تمہیں قیمت دی ہے یا جو میں نے تمہیں اس کے عوض میں چیز دی ہے، جو آپ نے دی ہے اس سے زیادہ، یعنی میرے دیے ہوئے سے زیادہ اچھی آپ کی چیز ہے، اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ میرے ساتھ سودا کریں یا نہ کریں۔ آج کوئی اس طرح کہتا ہے؟ آج کوئی اس طرح کہتا ہے جناب جو میں نے آپ کو چیز دی ہے اس کے عوض میں جو آپ سے خریدی ہے میں نے چیز، میری چیز سے آپ کی چیز زیادہ اچھی ہے۔ یہاں بیچنے والا اپنی تعریفیں، خریدنے والا اپنی چیز کی تعریفیں، بیچنے والا اس چکر میں ہے مجھے دام زیادہ مل جائیں، اور خریدنے والا اس حساب کتاب میں لگا ہوا ہے میں کس طرح اس کی چیز کے نقص نکالوں اور قیمت کم کروں۔ عام طور پہ بات مشہور ہے، آپ کسی دکان پہ چلے کہتے ہیں نقص آپ کی چیز کا آپ کو آپ کا گاہک بتاتا ہے۔ ہری بات ہے، وہ اس نیت سے دیکھ رہا ہے کہ میں کوئی فالٹ ڈھونڈوں کوئی اور چیز کی قیمت کم کر لوں، عام طور پہ یہی ہے۔ لیکن صحابی نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے خیر خواہی پر، اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، اور نماز کو چھوڑنا اور زکوٰۃ نہ دینا، یہ تو صحابہ سے آپ دیکھ لیں کوئی تصور والی بات بھی نہیں ہے نا، ان اعمال کو چھوڑنے والی، ان اعمال کو چھوڑنے والی آپ صحابہ سے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رہا معاملہ نصیحت کا، تو کیسے وہ لوگ جب بات سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے، عمل کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔ واقعہ ان کے متعلق کہ ان کے غلام نے 300 درہم میں ایک گھوڑا خرید لیا، صحابی کے غلام نے 300 درہم میں گھوڑا خرید لیا۔ اب یہ گھوڑے کے مالک کے پاس یہ کہتے ہیں تم نے جو گھوڑا بیچا نا وہ 300 درہم کا نہیں، وہ تو زیادہ کا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو جو قیمت مناسب لگی تھی میں نے دے دی۔ فرمایا نہیں وہ تھوڑا مہنگا ہے، کتنا ہوگا؟ 400 کا ٹھیک ہے۔ کہتا جی آپ کی مرضی ہے۔ بندہ حیران بھی ہو جاتا ہے نا، وہ 300 کا سودا ہو گیا، بندہ پھر واپس آیا، بجائے اس کے کہ بھائی تم نے مہنگا دے دیا کم کرو، وہ کہہ رہے ہیں تم نے کم میں بیچ دیا، چیز تمہاری زیادہ کی ہے، 300 نہیں تم 400 درہم لے لو۔ کہتے جی ایسے آپ کی مرضی۔ پھر سوچتے ہیں نہیں 400 سے بھی زیادہ ہے، اچھا میرے بھائی آپ ایسے کرو 500 کا آپ کی چیز۔ اس نے کہا جیسے آپ، کرتے کرتے 800 درہم میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا خرید لیا جس کا سودا آلریڈی ان کا غلام 300 درہم میں طے کر چکا تھا۔ اب صحابی نے وہ 500 درہم جو زیادہ دیے تھے وہ کیوں دیے؟ کبھی سوچا میں نے اور آپ نے؟ یہ ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور دین والے بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ قیمت جو دی گئی یہ خیر خواہی کی بنیاد پر دی گئی۔ آج ہم لوگ آئل جمع کر رہے ہیں،
گھی اکٹھا کر رہے ہیں، آگے رمضان المبارک ہے، ضرورت بڑھ جائے گی، ہم لوگ آٹا جمع کر رہے ہیں، چاول اکٹھے کر رہے ہیں، کوئی راشن اپنا اپنا ہر بندہ گھر چلے ایک گھر کی حد تک تو آپ نے خریدا کہ ہو سکتا ہے مہنگا ہو جائے گا، میں غریب آدمی ہوں، مفلوق الحال ہوں، تھوڑی بچت ہو جائے گی، کسی اور کام میں آ جائیں گے۔ یہاں کچھ لوگ آٹا، چاول، چینی، یہ ضروریات زندگی ہے نا، اس کو صرف اس لیے جمع کر رہے ہیں، جو چیز 2500 کی تھی، خیر والا مہینہ، برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ اور رب تعالیٰ کا مہینہ آ رہا ہے، وہ 3000 میں دوں گا، 3 والی 3500 4000 میں دوں گا، اس لیے وہ سٹاک اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ مانا حکمرانوں کا ظلم اپنی جگہ پہ ہوگا، یا وہ پوری طرح نہیں کنٹرول کر پا رہے، یہ ان کی کمی، غفلت، سستی جو بھی ہے، لیکن کیا میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا سوچ رہے ہیں؟ ہم تو خود ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب فلاں ظالم ہے، آپ کہتے ہیں فلاں ظالم ہے، جو میں اور آپ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے مرچوں میں بورا ملا کے حکمران دے رہا ہے یا میں اور آپ ایک دوسرے کو؟ دودھ میں پانی ملا کے میں اور آپ ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں۔ ناقص ادویات یا جعلی ادویات زیادہ پروفٹ لے کر بیچی جا رہی ہیں، یہ میں اور آپ کریں یا حکومت کر رہی ہے؟ جتنے معاملات ہیں ان کو دیکھتے جائیں، ان کے مظالم اپنی جگہ پہ، اور ہم سکھ کا سانس لے سکتے ہیں اگر میں اور آپ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں۔ میں اور آپ سکھ اور چین کا سانس لے سکتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں۔ ہمارے اسلاف تو ایسے نہ تھے، ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی مکان بنانے کے لیے۔ اب جو خریدار تھا اس نے جس وقت اساس نیو بنیاد رکھنے کے لیے کھودی نا جگہ، نیچے سے خزانہ نکلا ہے۔ اب اس نے کہا قیمت تو میں نے جگہ کی دی ہے، خزانے کی تو آپ سوچیں اگر اس کی جگہ پہ میں اور آپ ہوتے ہمارا کیا ہوتا۔ اور میں جو واقعہ سنا رہا ہوں اس پہ بھی غور کریں، میں نے قیمت جگہ کی دی، اس خزانے کی نہیں دی۔ یہ خزانہ تو میرے اس بھائی کا ہے جس نے مجھے جگہ بیچی ہے۔ اس کے پاس جاتا ہے، بھائی زمین کھودی تھی خزانہ۔ اس نے کہا بھائی کون سا خزانہ، میں نے تو کوئی دبایا ہی نہیں تھا وہاں، مجھے کیا پتا کب کا پڑا ہے۔ میں نے آپ کو زمین بیچی، کل کو اگر آپ وہاں جا کے کوئی کاشت کرتے ہیں چیز، وہاں جا کے سبزی فروٹ اگاتے ہیں، میرا اس پر کیا حق ہے؟ وہ تو آپ کا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی خزانہ دے دیا تو آپ کیا، میرا تو۔ اب دونوں میں جھگڑا، ایک دے رہا ہے دوسرا لے نہیں رہا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا رکھیں نا کہ ہم ایک دوسرے کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ 10 روپے والی چیز 15 روپے کی بیچ کے ہم ایک خراب چیز صحیح چیز کے داموں بیچ کے اپنے تئیں اندر اندر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو چونا لگا دیا، میں تو ہوں ہی بڑا شاطر، چالاک، ذہین، میرے جیسا تو کوئی تاجر ہی نہیں ہے، میرے جیسا تو کوئی عاقل ہی نہیں ہے، میرے جیسا تو کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے۔ کیا اس سمجھداری اور عقل کا، اس تجارت کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے؟ پوچھ لیں، اپنے آپ سے سوال کر لیں۔ اور مومن تو وہ ہے جس کی ایک صفت یہ ہوتی ہے وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کر۔ میں اپنے لیے عزت پسند کروں، آپ کے لیے ذلت پسند کروں، اپنے لیے اچھائی پسند کروں، آپ کے لیے برائی پسند کروں، اپنے لیے بہترین چیزیں پسند کروں، آپ کے لیے بدترین چیزیں پسند کروں۔ میں کس دین پر ہوں؟ میں نے دین کی خیر خواہی کا کیا مطلب سمجھا ہے؟ ہر بندہ اس چکر میں ہے تاجر کہ اکٹھا کر لوں، کل کو مہنگے داموں بیچ لوں۔ اللہ اکبر۔ ادھر کیا کہتے ہیں، خریدا تھا پلاٹ، نکل آیا خزانہ وہ آپ کا ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے بھی کمال فیصلہ کیا۔ سننے کے بعد اس نے دونوں سے ان کے بچوں کی بابت پوچھا، ایک کا بچہ جوان تھا، دوسرے کی بچی جوان تھی۔
اس نے کہا بھائی اس طرح کرو، زمین تو آپ کی ہوگی، پیسے آپ کے ہوگی، یہ خزانہ اس طرح کرو، تم نا ان بچوں کی کرو آپس میں شادی اور خزانہ نئے جوڑے کو دے دو۔ تعلقات اور برادری بھی مضبوط، رشتہ داری بھی مضبوط، دینداری بھی محفوظ اور مضبوط۔ یہ ہے الدین النصیحہ۔ لوگوں، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آج آپ سوچیں نا، میرے اپنے بھائیوں کے متعلق کیا پروگرام چل رہے ہیں، اپنی بہنوں کے متعلق کیا پروگرام چل رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے متعلق کیا پروگرام چل رہے ہیں، اپنے قرابت داروں اور اپنے شراکت داروں کے متعلق کیا پروگرام چل رہے ہیں۔ میرے اگر میں دکاندار ہوں تو گاہکوں کے متعلق ذہن میں کیا پروگرام چل رہے ہیں، اگر میں کسی عہدے پر ہوں تو میرے ماتحتوں کے متعلق کیا پروگرام چل رہے ہیں۔ خود بخود بات نکھر جائے گی، نتھر جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ ہم کتنے خیر خواہ ہیں۔ اگر خیر خواہ ہیں تو الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ اگر سوچ الٹی ہو رہی ہے تو بھائی پھر فکر کی ضرورت ہے، پھر ایسی سوچ اور فکر کے متعلق بھی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھ لیں اور جان لیں کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ جب معاشرے میں نا انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں پرندوں کی، درندوں کی، چوپایوں کی یا حشرات الارض کی مثال دینا پڑتی ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ حضرت انسان۔ لیکن حضرت انسان کو بعض اوقات سمجھانے کے لیے ہمیں دوسرے جانوروں کی بھی مثالیں دینا پڑتی کہ اگر وہ آپس میں اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو ہم کیوں خیر خواہی کا سلوک نہیں کرتے جنہیں حکم اور آرڈر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بادشاہت دی ہے، انسانوں پر بھی حکومت ہے، جنوں پر بھی حکومت ہے، پرند چرند حشرات الارض، جنگلی جانور، درندے، سب پر، اور پھر ان سب کی بولیاں بھی اللہ نے ان کو سکھا دی ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلتے ہیں، ایک وادی میں سے گزرتے ہیں تو ایک چیونٹی اپنی دوسری چیونٹیوں کو یہ کہہ رہی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے میری چیونٹیوں، اے میری ساتھی چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے علیہ السلام، کہیں ایسا نہ ہو لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے روند نہ لے، اپنی سواریوں کے سموں سے کچل کے نہ رکھ دے تمہیں اپنے۔ او بھائیو، ایک چیونٹی اگر دوسری چیونٹیوں کی فکر کر رہی ہے، حضرت انسان کیا تو چیونٹیوں سے بھی گزرا ہے؟ اپنے بھائیوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قرابت داروں کا، یا اسلامی اخوت میں بنے ہوئے اپنے بھائیوں کا، ان جڑے ہوئے نگینوں کا خیال کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور خیر خواہی کا تقاضا یہ بھی ہے، اور حکمرانوں کے لیے ایک نصیحت یہ بھی ہے، اور جتنے لوگ ان کے ماتحت، بھلے وہ ایک گھر کا ہی سربراہ ہو، سربراہ کی ایک ایک پر نظر ہو۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، حاضری لگائی، دیکھا ہدہد نہیں ہے۔ نبی کو ایک پرندے کی بھی فکر ہے، اس لیے کہ ان پر حکومت کر رہے ہیں نا، اس لیے کہ ان پر حکومت کر رہے ہیں نا۔ آج ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، اپنی گھر والیوں کی فکر نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے، اپنے کنبے اور قبیلے کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ جو لوگ فکر والے ہوتے ہیں ان کے متعلق سنیے،
بخاری شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کی ایک صفت بیان کی بڑی پیاری، اور اس صفت کے بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اشعری مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ فرمایا ان کا کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کی یا ضروریات زندگی کی چیزیں تھوڑی ہیں، تو ان کے قبیلے کے لوگ ایک کپڑا بچھاتے ہیں، چادر، اپنے کسی کے پاس تھوڑا ہے تو تھوڑا وہاں لا کے رکھ دیتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے تو زیادہ، مثلا اناج ہی لے لیں، وہ رکھتا ہے، پھر وہ ایک بندہ ان میں سے اٹھتا ہے اور برتن لیتا ہے، سب میں برابری سے تقسیم کر دیتا ہے، سب میں۔ اب کیا خیال ہے؟ خوشحال تو خوشحال ہے، اگر خوشحال کو اپنے بدحال بھائی کی فکر اس طرح سے ہو جائے جس طرح ان صحابہ کی آپس میں فکر تھی، تو مجھے بتائیے کیا کسی کو فکر ہوگی کہ میرے روزے کیسے ہوں گے، میری سحریاں کیسی ہوں گی، میری افطاریاں؟ روزے تو سب کے ایک جیسے، لیکن ساری افطاری ایک جیسی نہیں، کیوں؟ بھوک تو سب کو لگتی ہے نا۔ میں بہترین مشروبات بھی پیوں، اعلیٰ قسم کی کھجوریں بھی کھاؤں، نرم و گرم غذائیں بھی کھاؤں، اور میرا بھائی جو ہے اس کے ہاں فاقے چل رہی ہوں، میں کیسا مومن ہوں؟ کیا میں خیر خواہ کہلاؤں گا؟ اللہ اکبر! ہمیں تو حکم ہے کوئی سالن بنائے نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرے، سالن بنائے تو شوربہ زیادہ کر لیا کرے کہ ہمسایوں کے ہاں بھی بھیج دے۔ دوسرے مقام پر میں بندے کو یہ بات زیب نہیں دیتی، خود شکم سیر ہو کے سو جائے، پیٹ بھرا ہے، سو گیا ہے، اور اس کے ہمسائے نے رات بھوکے گزاری ہے، یہ بات روا و جائز ہی نہیں ہے کسی مومن کے لیے۔ دین تو اتنی خیر خواہی کا نام ہے۔ آج میں اور آپ سارے اپنے آپ سے پوچھیں نا، میں اپنے ہمسایوں میں کتنی خبر گیری رکھنے والا ہوں؟ میں نے جو دین کا معنی نصیحت لیا ہے وہ کون سی نصیحت ہے میرے پاس؟ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوں، جو اپنی بہنوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں، جو اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں اور شراکت داروں کے ساتھ معاملات کر رہا ہوں، میں نے کتنا دین کی خیر خواہی کو سمجھا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے نصیحت۔ بھائیوں، اگر ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں، ایک عورت نے ہانڈی چولہے پہ چڑھائی ہوئی ہے اور پاس قریب بچے بھی ہیں جو رو رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں۔ پوچھنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھوکے پیاسے بچے ہیں، کھانے پینے کچھ نہیں، ہنڈیا میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہیں سے آئے بیت المال میں۔ اور یاد رکھیے، مومن مسلمان حکمران تو جس وقت کو پریشانی افتاد قحط یا اس طرح کی کمی آتی تھی، جیسے آج کل کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، ایسے بحرانوں میں تو حکومت اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتی تھی۔ واپس آئے، بیت المال سے بوری اٹھائی، اپنی پیٹھ پہ غلام ساتھ ہے، کہتا ہے میں اٹھا لوں۔ فرمایا آج تو بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن کون اٹھائے گا میرا بوجھ؟ بھائیوں، آج ہی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے والے بن جائیں، آج ہی ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اللہ ہم راضی ہو، اللہ میں عمل کی